کے دن شوہر بیوی سے قربت کرے، خود بھی غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے، یہ مستحب عمل ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا، محدثین اکرام کی رائے یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد کے دن شوہر بیوی سے قربت کرے، خود بھی غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے، یہ مستحب عمل ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا، محدثین اکرام کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کے دن بیوی سے قربت کرنا، غسل کرنا اور بیوی کو غسل کرانا یہ مستحب عمل اس لیے ہے کہ جمعہ کے دن بڑا مبارک دن ہے، اور اس دن میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنا دل اور اپنی سوچ اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں اور نہ جانے دے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور محدثین اکرام کی رائے بھی یہی ہے کہ جمعہ کے دن شوہر بیوی سے قربت کرے، خود بھی غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کرائے، یہ مستحب عمل ہے، تاکہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ پھر اس کے بعد سارا دن دل اور سوچ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ جائے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایاجز احدکم ان یجامع اہلہ فی کل جمعہ فإن له اجرین اثنین، اجر غسلہ و اجر غسل امراتہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات سے عاجز ہو جاتا ہے کہ جمعہ کے دن میں، ہر جمعہ کے دن شوہر اپنی بیوی سے قربت کرے، خود بھی غسل کرے اور اس کو غسل کرائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اجر لکھے ہیں، ایک اجر خود غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اپنی بیوی کو غسل کرانے کا۔ جب شوہر قربت کرے گا، بیوی کی خواہش بھی پوری ہوگی، شوہر کی خواہش بھی پوری ہوگی، تو جمعہ کے دن جیسے عظیم ترین دن میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور بات کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر نے بڑا نیک کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے۔ یہ روایت بہقی شریف کی ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، جنابت کا غسل کیا، ثم راح، پھر غسل کرنے کے بعد، جمعہ کی تیاری کرنے کے بعد نماز جمعہ کی طرف، مسجد کی طرف چل دیا، مسجد میں پہنچا، اگر سب سے پہلے پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فَكَأَنَّمَا قَرُبَ بَدْنَةً بَقَرَةً كَبْشًا أَقْرًا دَجَاجَةً بَيْضَةً۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہلے نمبر پر مسجد میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا اجر عطا فرمائے، اگر دوسرے نمبر پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک گائے قربانی کرنے کا اجر عطا فرمائے، اور اگر تیسرے نمبر پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ قسم کا بکرا ذبح کرنے اور اللہ کے نام پر قربان کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر 5ویں نمبر پر پہنچا
تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرغی کا صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اور اگر چھٹے نمبر پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے. جیسے جیسے تاخیر سے پہنچے گا اجر کم ہوتا چلا جائے گا. رواہ البخاری و مسلم، یہ روایت، یہ حدیث شریف بخاری شریف اور مسلم شریف کی. کسی نے اعتراض کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب شوہر اپنی بیوی سے قربت کرے، خود بھی غسل کرے، بیوی کو غسل کرائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، تو پھر کنوارے تو اتنے بڑے اجر سے محروم رہ گئے. تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ کنوارے بھی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. کنواروں کے لیے اور بہت سے فضائل ہیں، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں. جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ قربان کرنے کا اجر عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر پہنچے تو گائے قربان کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے. تیسرے نمبر پر پہنچے تو بکرا قربان کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے. تو کنواروں کے لیے بھی اجر ہے، وہ بھی اس طریقے سے اجر حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، جو شادی شدہ ہیں، چونکہ شادی شدہ مردوں نے ایک بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے نکاح کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان شادی شدہ مردوں کے لیے الگ طور پر یہ ایک خاص انعام رکھا ہے جو کنواروں کو حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں، کنوارے اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں جمعہ والے دن تو دوسرے اعمال سے اجر حاصل کر سکتے ہیں. عن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من غسل واغتسل وغدا وابتکر ودنا من الامام ولم يلغ كان له بخطوة عمل سنة صيامها وقيامها عمل سنة صيامها وقيامها عمل سنة صيامها وقيامها. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شوہر نے خود غسل کیا اور قربت کر کے اپنی بیوی کو بھی غسل کرایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پھر اس کے بعد نماز جمعہ کی تیاری کی اور جلدی سے مسجد کی طرف، نماز جمعہ کی طرف چل پڑا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر، چلتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں اور 1 سال نوافل پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان احادیث مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جمعے والے دن میں اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی یاد کے علاوہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے علاوہ، تسبیحات کے علاوہ، اللہ کا نام لینے کے علاوہ، اور اسی طرح استغفار کے علاوہ، نوافل کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور بات کی طرف ذہن بھی نہ جائے، دل متوجہ نہ ہو. دل اور ذہن اگر متوجہ ہو تو صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ما توفیقی الا باللہ.